بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء کی سیریز چل رہی ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے وحشت کے کرشمے۔ عرب کے لوگ حد درجے کے بت پرست تو تھے، مگر اس کے ساتھ ہی وحشی، ضدی، جاہل اور فسادی بھی ایسے تھے کہ دنیا میں اپنی نظر نہ رکھتے تھے۔ بہت ہی معمولی باتوں پر ان میں سال ہا سال تک خون ریز جنگیں ہوتی رہتی تھی، جن میں قبیلے کے قبیلے کٹ مرتے اور ہزاروں آدمیوں کا صفایا ہو جاتا تھا۔ ان خوفناک جنگوں کے اسباب اکثر اوقات اس درد موضع کا باعث ہوتے کہ پڑھ کر ان کی بے عقلی اور جہالت پر بے اختیار ہنسی آتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کا اونٹ چرتے چرتے ایک شخص کے کھیت میں چلا گیا۔ اس وقت کھیت کی رکھوالی اتفاق سے ایک عورت کر رہی تھی۔ اس نے اونٹ کو مار کر کھیت سے باہر نکال دیا۔ اونٹ کا مالک اتنی سی بات پر غصے میں بھرا ہوا آیا اور عورت کو بری طرح مار کر سخت زخمی کر دیا۔ عورت نے اپنے لوگوں کو آواز دی۔ اونٹ والے نے بھی اپنے قبیلے کو بلایا۔ چلے دونوں طرف سے تلواریں کھینچی گئی اور لڑائی ہونے لگی۔ اس جنگ کا دائرہ آہستہ آہستہ وسیع ہوتا رہا۔ کچھ قبائل ادھر شامل ہوئے، کچھ خاندان ادھر شریک ہو گئے۔ لڑائی دو خاندانوں میں شروع ہوئی تھی، مگر رفتہ رفتہ تمام عرب کے قبیلے جنگ کی لپیٹ میں آ گئے اور 40 برس تک لڑائی کے شعلے بھڑکتے رہے۔ جب اس نارے جہنم میں 70,000 آدمی بسوم ہو چکے، اس وقت یہ آگ ٹھنڈی ہوئی۔ مولانا حالی اسی لڑائی کے متعلق کہتے ہیں، وہ بکر اور تقلیب کی باہم لڑائی قبیلوں کی کر دی تھی جس نے صفائی، صدی جس میں آدھی انہوں نے گنوائی، تھی ایک آگ ہر سو عرب میں لگائی۔ نہ جھگڑا کوئی ملک و دولت کا تھا وہ، نہ جھگڑا کوئی ملک و دولت کا تھا وہ، کرشمہ ایک ان کی جہالت کا تھا وہ۔ ایک دفعہ گھوڑا دوڑ ہو رہی تھی۔ ایک گھوڑا جس کا نام داہس تھا مقابلے میں آگے بڑھا ہی چاہتا تھا کہ چھٹ ایک دلیر اور فسادی آدمی نے اسے بتکا دیا۔ اس بات پر 1-2 سال نہیں، پورے 63 سال تک جنگ ہوتی رہی، جس میں قبیلے کے قبیلے کٹ مرے۔ بنی کنانا کے ایک شخص نے بنو نضرہ کے ایک آدمی سے کچھ قرض لیا، مگر جب کئی تقاضوں کے بعد بھی ادا نہیں کیا تو قرض دینے والے نے یہ کام کیا کہ میلے آکاش میں ایک بندر لے کر آیا اور بیچ بازار میں کھڑا ہو کر کہنے لگا، میں اس بندر جیسے حقیر اور ذلیل جانور کو اس کے قرض کے بدلے میں فروخت کرتا ہوں جو بنو نضرہ کے فلاں شخص نے مجھ سے لیا اور پھر ادا نہیں کیا۔ کوئی ہے جو مجھ سے یہ بندر خرید لے؟ نضرہ قبیلے والوں کو یہ بات بہت بری لگی اور ان میں سے ایک آدمی نے چپکے چپکے پیچھے سے آ کر ایک ڈنڈا اس زور سے بندر کے رسید کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس پر فوراً دونوں طرف سے تلواریں کھینچی گئی اور لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قریب تھا کہ میلہ اچھا خاصا میدان جنگ بن جاتا، مگر بعض سرداروں کے سمجھانے بجھانے سے جوش میں بھرے ہوئے بہادر کچھ ٹھنڈے ہوئے اور نوبت باتوں سے لاتوں تک پہنچتے پہنچتے رہ گئی۔
ورنہ اتنا کشٹ و خون ہوتا کہ لہو کی ندیاں بہہ جاتی۔ ایک دفعہ طریف بن تمیم نامی ایک شخص جو بڑا قدور اور جسم آدمی تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس دوران میں اس نے دیکھا کہ ایک شخص جس کا نام حمیصہ بن جندال تھا بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ طریف نے طواف کرتے کرتے ذرا رک کر پوچھا کہ کیوں بھائی، خیر تو ہے؟ تو ہے کون اور مجھے اس بری طرح کیوں گھور رہا ہے جیسے زندہ ہی کو کھا جائے گا؟ حمیصہ بولا، ارادہ تو کچھ ایسا ہی ہے، اگر تو کسی جنگ میں میرے سامنے آ گیا تو یاد رکھ کہ ضرور تیرا سر اڑا دوں گا۔ جان کی خیر چاہتا ہے تو ذرا بچ کے رہو۔ جان نہ پہچان، باعث نہ سبب، اس بلا وجہ بد زبانی سے طریف کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا، اے حبل، اے دیوتوں کے دیوتا، میرے حال پر اتنی مہربانی کر کہ اس خبیث کا اور میرا مقابلہ اسی سال ہو جائے تاکہ میں اس مردود کا ناپاک سر کاٹ کر تیرے آگے بطور نظر پیش کروں۔ ہمیشہ بھلا کیوں پیچھے رہتا؟ اس نے بھی بلند آواز سے کہا، اے حبل، اے طاقت اور قوت والے معبود، تو صرف اس بدبخت کا خدا نہیں بلکہ میرا بھی پروردگار ہے۔ مجھ پر اتنی مہربانی کر کہ اسی برس کے اندر مجھے اس ذلیل کتے پر غلبہ عطا فرما تاکہ میں اس کی منوس لاش اٹھا کر گیدڑوں کے لیے جنگل میں پھینک آؤں۔ تم خود سوچ سکتے ہو یہ فضول تو میں بعد میں کتنے آدمیوں کے قتل کا باعث ہوئی۔ بہیر ایک شخص تھا، بازار آکاس میں کھڑا ہوا میلے کی سیر دیکھ رہا تھا کہ سامنے سے خانب نامی ایک آدمی آ گیا۔ بہیر نے اس سے پوچھا، خانب، تیرے وہ گھوڑی کیا ہوئی جس کا نام بیضہ تھا؟ خانب نے جواب دیا، ہوتی کہاں، میرے پاس ہے، مگر تجھے اس سے کیا؟ تو کیوں پوچھتا ہے؟ بہیر نے کہا، میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ یہ تیری صبا رفتار گھوڑی ہی تھی جس کی بدولت تو اس روز میرے ہاتھ سے بچ گیا، ورنہ اب تک کبھی کا عدم آباد روانہ ہو چکا ہوتا۔ خانب بولا، کیا بکواس لگا رکھی ہے، میرا تیرا مقابلہ کب ہوا اور کب میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر فرار ہوا؟ بالکل جھوٹ، غلط اور محض بہتان، دور ہو یہاں سے شیطان۔ اس پر دونوں نے دعا مانگی، اے حبل، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا، بے ایمان اور کذاب ہو وہ سچے کے ہاتھ سے مارا جائے۔ اس کے بعد دونوں جدا ہو گئے، اگرچہ ان کے درمیان پہلے کوئی دشمنی اور مخالفت نہ تھی، مگر آج سے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ بالآخر خانب نے بہیر کو مار ڈالا۔ بنی طے کے قبائل میں باہم کٹا چینی رہا کرتی تھی۔ حارث بن جبلہ غسانی نے بیچ میں پڑھ کر صلح کرا دی۔ دن تو ذرا سکون رہا، پھر بیکار بیٹھے بیٹھے طبیعت گھبرائی تو ایک بغیر کسی خاص شکایت کے بنو جدیلہ نے بنو غوث پر حملہ کر دیا۔ جدیلہ کا سردار جس کا نام عزبہ تھا لڑائی میں مارا گیا تو ایک شخص مصعب نامی نے اس کے دونوں کان کاٹ کر اپنے دونوں جوتوں میں پیوند کے طور پر لگا لیے اور ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ تھا، ہم اپنے جوتے تمہارے کانوں سے سیا کرتے ہیں
اور تمہاری کھوپڑیوں میں شراب بھر کر مزے سے نوش کرتے ہیں۔